الرحمن الرحیم الحمدللہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وعلى رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کی نسبت معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی جامع مسجد و مدرسہ فیضانیہ تار میں ہمارے میزبان مکرم استاذ العلماء، استاذ القراء، استاد الحفاظ، محسن اہل سنت، درویش اہل سنت، ہمارے مخلص و مشفق بھائی حضرت علامہ مولانا محمد ظفر عباس صاحب قادری اتاری دام ظلہ، آپ نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ یقیناً اہل علاقہ بڑے محبت اور شوق کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں اور حاضری کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت، محبت، کوشش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، میری گزارش ہے کہ یہ پیارے پیارے بچے ذرا ادھر آ جائیں۔ بیٹے میرے ادھر شاباش شاباش، اسٹیج پہ آ جائیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سائڈ پہ ہو جائیں۔ جو پیارے بڑے ہیں ذرا آگے آئیں، یہ سارے ادھر جگہ، وہ پیچھے والے اٹھ کے ذرا ادھر آ جائیں، وہ پیچھے جو دروازے بہت دور تک بیٹھے ہیں آپ، آگے آئیں، آگے آئیں، قریب آئیں، مدینہ میں آگے آئیں۔ جگہ ہے یا مجھے نظر آ رہی ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیں، وہ بچے کو بھی سنائی دیتا ہے، آگے میں نے کہا شاید سنائی نہیں دیتا، وہ جو پچھلوں کو اگر سنائی دیتا یار ادھر آؤ، یہ سامنے والی جگہ اور آگے آئے، پھر بھائی آگے آئے، تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ معراج النبی کی محفل ہے جی، اس میں آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو دونوں پنکھے اور یہ تین پنکھے بات کرتے ہیں، میں زیادہ ہوا مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، تو بس باقی آپ کو ساری ہوا لگتی رہے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو، جب مجھے پسینہ آئے گا تو پھر لطف آئے گا۔ یہ تو ساتھ ہی ساتھ سوتے، یہ تین پنکھے بند کر دیں جناب، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس کے کہ میں سبق شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمت میں عرض ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون اور سرور میسر آ سکے۔ یہ موضوع بڑا خاص موضوع ہے جس کو میرے رب نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے، لیکن عمومی طور پر نا ایک بات ذہن میں رہتی ہے، آج میں چاہوں گا کہ اس پر زیادہ کھل کے بات کروں، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یار معراج پر جانے کی سبھی بات سناتے، آنے کی کوئی نہیں سناتا ہے نا ذہن میں، تو میں نے شروع سے ذہن بنایا تھا کہ آج آپ کو معراج سے واپسی سنائیں گے۔ آواز بہت کمزور والی ہے، آواز ہاتھ نیچے کر دیں، نیچے کر دیں، تگڑے ہو کے بیٹھو جناب، ذرا جا کے بیٹھنا ہے آپ نے۔ یہ بڑا پرجوش موضوع ہے، جیسے علامہ محمد ظفر عباس قادری صاحب بتا رہے تھے نا کہ ان کی شان واہ واہ پر ہماری قسمت واہ واہ، تو ذرا پتہ چلے کہ واقعی آپ جاگنے والے لوگ بیٹھے اور لطف کے ساتھ بیٹھے۔ توجہ فرمائیے گا تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئۃ، جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے،
کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے کو برکات ملتی ہیں، اگر کوئی زیادہ پڑھے گا تو اس کی برکات بے شمار ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی واپسی کو جب بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا اور قسم ہے اس ستارے کی، تفسیری ترجمہ کروں جسے محمد کہتے ہیں، ستارے محمد کی قسم، اذا ہوا، جب وہ تشریف واپس لے کے آئے، ما ضل صاحبکم وما غوی، فرمایا جو تمہارے صاحب ہیں، تمہارے محبوب ہیں، نبی ہیں، فرمایا نہ یہ بھولے تھے اور نہ انہوں نے کسی سے راستہ پوچھا تھا اور نہ ہی یہ کسی اور جگہ پہنچے، جہاں جانا تھا وہیں پہنچے۔ آواز کمزوروں والی ہے، دو چار یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، سوچنے والی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کو ستارہ کہا، والنجم، قسم ہے ستارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس ستارے سے مراد حضور کی ذات ہے؟ یہ بھی تو بات ہے نا۔ تفسیر بغوی اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اس آیت میں جو فرمایا قسم ہے ستارے کی جو واپس آیا، تو اس ستارے سے مراد کون ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا تھا اس ستارے سے مراد ہمارے نانا جان ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کی زیارت کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں، جاری ہے، اس سے مراد ہمارے نانا جان ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ہے۔ جب آپ معراج سے واپس تشریف لے کے آئے نا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ستارہ فرمایا، جو ہے سمجھ رات کی۔ اچھا، جب حضرت امام جعفر صادق نے فرما دیا تو پھر چھوٹے چھوٹے گلیوں کے کیڑے مکوڑے جو مرضی کہیں، محبت کرنے والے تو بولے نہ جا رہے ہیں، جو کہتے نہیں کہا یہ نہیں مراد، انہیں کہا تو خود ہی نامراد ہے، نام یہاں نامراد کر کے تو خود ہی نامراد ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ محبوب کی شان جو اچھا خون ہو اسے ہی بچتی ہے، اچھا خون نہ اسے وہ ہضم ہی نہیں ہوتی، بس ساڑی پنجابی کہہ رہے ہیں مکدی گل ہے۔ اب آئیے ذرا اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ ساؤنڈ والے سے گزارش ہے بیٹا ایک جگہ آواز کر کے نا تو ذرا ہاتھ پیچھے کر لو، ایک جگہ آواز تھوڑی سی کھولیں، آواز کھولی نہیں، گٹی 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 آواز ہے، کھول میرا پتر ڈبا تیرا پاٹ کے میں تینوں لے دیا گا، پر آواز تو کھولنا۔ واہ بھائی واہ، اے معراج دی رات آسماناں دے بوئے کھول کے سن، تیری بات نہیں کھولتی پئی، آواز کیوں گٹی گٹی ہے، کوئی مزہ نہیں آ رہا، کھولو میرے بیٹے آواز۔ اور جب میں زور لگاؤں ہاتھ نہیں اوپر رکھنا، پیچھے ہٹ کے بیٹھ جانا تم نے، ہمارا بھی حق ہے ساؤنڈ۔ آئیے جناب آئیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو والنجم کہا، اور یہ بتایا کس نے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اگلی بات توجہ طلب ہے، حضور کو نجم کیوں کہا گیا؟ چلو چل جاتا ہے پتہ آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے ہیں۔ فرمایا نجم ستارے کو کہتے ہیں اور ستارے میں چمک ہوتی ہے۔ فرمایا حضور تو پہلے ہی نور والے تھے، جب خاص تجلیاں دیکھ کر واپس آئے نا تو چمک تو بڑی ہوئی تھی، توجہ فرما رہے ہیں آپ، چمک تو اور بڑی ہوئی تھی، تو پھر میرے رب نے مصطفیٰ کو ستارہ کہہ دیا، اس واسطے ستارہ کہا کہ یہ استعارہ ہے چمک کا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چمک لے کر وہاں سے تشریف لائے، ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہاں جو لفظ النجم استعمال ہوا نا، آپ کو پتا ہے نجم کس ستارے کو کہتے ہیں؟ یہ سنیں گے تو آپ کو اور لطف آئے گا۔ نجم اس ستارے کو کہتے ہیں کہ جب ستارے طلوع ہو جائے نا تو یہ ستارہ نجم وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چمکے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، سب تکڑے ہو کے بیٹھیے۔ نجم اس ستارے کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ چمکے۔
اب محبوب کریم کو نجم کہہ کر میرے رب نے بھی اس بات کو واضح کر دیا نبوت کے باقی ستارے بھی ہیں باقی اس کی سب سے زیادہ چمک ہے وہ ہمارے حبیب ہیں. اب بات سمجھ رہے گرامی قدر حضرات. اب یہ اس لیے نجم کہا گیا. پہلی وجہ نجم کیوں کہا گیا کہ یہ چمک کی طرف اشارہ تھا. دوسری نجم اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ چمکے. سمجھ آ گئی. اب تیسری وجہ بھی سنی. علماء فرماتے ہیں کہ جو نجم ستارہ ہوتا ہے جب یہ طلوع ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کمزوروں والی ہے جوانوں والی چاہیے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب طلوع ہو جائے نا دو کام ہوتے ہیں. ایک تو پھل پک جاتے ہیں اور دوسرا ان پھلوں میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام کو نجم اس لیے کہا گیا فرمایا یہ محبوب ہو ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو حبیب کی روشنی لے گا اس کا ایمان سمجھو بھاری ہو گیا پورا بھی ہو گیا. جو ہے کہ قرآن ہے اس واسطے میرے حبیب کریم علیہ السلام کو نجم کہا گیا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے اس ستارے کی جو واپس تشریف لے کے آئے. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ تھوڑا سا اور آگے چلیے. اچھا یہ تو ارشاد فرما دیا کہ نجم اپنے حبیب کو فرمایا ہے. واپس آتے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا یہ بڑی خاص بات ہے. آپ جب واپس تشریف لائے نا 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے حبیب مکرم آپ واپس جا رہے ہیں؟ کہا بالکل جا رہا ہوں. فرمایا اپنی امت کے لیے میرے 2 پیغام لے جائیے. سارے امتی غور سے سنیں اگر سمجھ آئے تو پھر 5 کلو کا سر نہیں ہلانا یہ چھٹانکی والی زبان ہلانی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کئی بندے چپ بیٹھے ہیں. یہ طرح سنیے 2 پیغام کون کون سے. فرمایا سب سے پہلے اپنی امت کو میرا سلام کہنا. چلو اگلی بات پر آپ نے ہاتھ نہیں نیچے رکھنے ہاتھ اٹھانے ہیں. میں نے کہا نبی ہو کر امت کو سلام بھیج رہا ہے امتی ہو کے نبی کو سلام کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ سمجھ آئیے محفل میں استاذ العلماء استاذ الحفاظ محسن اہل سنت علامہ مختار الحسنی صاحب دامت الواق تشریف فرماؤ. کوئی صحت علیل ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی نصیب فرمائے. توجہ بھائی فرنٹ سیٹوں والے میرا ساتھ دیں گے. فرنٹ سیٹوں والے زیادہ آپ کا زیادہ حق بنتا ہے. سنیے بھائی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معراج سے واپسی پر میں بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا 2 پیغام لے کے جانے ہیں. بیٹا ادھر دیکھو نا بس کرو یار نہ کرو مینوں تقریر نہیں آتی. پتر اگر آپ نے اشارے کرنے ہیں تو آپ باہر چلے جائیں. میری مجبوری ہے مجھے تقریر بھول جاتی ہے. کیوں نہیں ٹک کے سنتے بھائی یار سیدھا ہو گیا تگڑا ہو گیا. ہوں سچے کبھی نہیں دیکھنا. ہاں بولو یار سبحان اللہ. یہ محافل میں بڑی دلجوئی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. پھر تو بات سمجھ آتی کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی ترغیب یہ دو یہ دے دو یہ دے دو جس کو دینا میں چھوڑ دو. آپ بولیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ. تقسیم کاری جو بھی کرنی ہے ایک مرتبہ کر رہے اس کے بعد پھر میرا سبق سنیں تاکہ میں آپ کو ذرا سبق سناؤں. نبی پاک علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کریے گا. سلام ایسے نہیں آتا. یہ نقطہ بڑا گہرا ہے. کسی کو کسی سے پیار ہو تو تبھی سلام بھیجتے. اور وہی بات جو علامہ ظفر صاحب فرما رہے تھے ان کی شان واہ واہ اور ہماری کسی
نسبت ہے، یہ ہماری طرف نبی کا سلام آ رہا ہے۔ اچھا ایک بات یہ کہ نبی ہو کے امتیوں کو سلام کہے تو ٹھیک ہے، اگر امتی نبی کو کہے، چلو اس سے بھی اگلی بات کہہ دوں، یہ سلام آیا کہاں سے تھا؟ کہتے یہ تو ساتویں آسمان سے آیا تھا۔ تو میں نے کہا اگر ساتویں آسمان سے سلام یہاں پہنچ سکتا ہے تو یہاں والوں کا مدینے نہیں پہنچ سکتا ہے؟ دوبارہ بھی سوال ہوتا ہے سبحان اللہ، اس بات سے سلام بھیجا کریں۔ اور میں ابھی ایک جگہ پہ حاضر تھا، وہاں پر میں نے بات سنائی، آپ کے چہرے مسکرا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں تاکہ اور چہرہ کھل جائے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ساتویں آسمان سے تو سلام حضور لے کے آئے تھے، تو یہاں سے ہمارا سلام کون لے کے جاتا ہے؟ سوچنے والی ہے نا، آپ جواب سنیے۔ اور میں نے کہا حضور نے پہلے ہی بتا دیا، شرف المصطفیٰ بھی یہ ہے، سب بھی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا میری قبر انور پر اللہ فرشتے کی ذمہ داری لگائے گا، کائنات میں کوئی جہاں سے سلام پڑھے وہ اس کا نام بھی بتائے گا، اس کے باپ کا نام بھی بتائے گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کون ہاتھ نیچے رکھتا ہے، اب آپ دیکھنا۔ اور میں نے کہا چلو یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ ہمارا سلام فرشتہ حضور تک پہنچائے گا، سلام تو پڑھا میں نے، تو میرے باپ کا نام کیوں لیا گیا؟ سلام پڑھا علامہ صاحب نے، ان کے باپ کا نام کیوں لیا گیا؟ سلام پڑھا انہوں نے، باپ کا نام کیوں لیا گیا؟ کہتا مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا بیٹا پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا۔ اگلی بات کہتا پھر باپ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ میں نے کہا یہ صحیح ہے، سلام پڑھتا ہی وہ ہے جس کا ابا اپنا ہوتا ہے۔ اٹھا لو کچھ نہیں ہوتا۔ اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ ہاں یہ جو بیٹھا ہے وہ جو ہے ذرا جان کے بیٹھیے۔ تو میں نے کہا سلام تو پڑھتا ہی وہ ہے جس کا باپ ہوتا ہے۔ تو سنیوں اور کچھ نہ ہو، ہماری یہ کنفرمیشن ضرور ہے ابا ہے، تبھی تو سلام بھیج رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اب آئیے ذرا اگلی بات سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو سلام میں پہنچا دوں گا، دوسری چیز سنیے، دوسری چیز فرمایا کہ میرا دوسرا پیغام آپ کی امت کے لیے یہ ہے، اپنی امت سے کہیے گا جنت میں درخت لگایا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا پیغام بھیجا، تو حضور نے فرمایا جنت تو سدرہ کے پاس ہے، تو میری امت یہاں کیسے آئے گی اور کیسے درخت لگائے گی اور کون سا درخت لگائے؟ یہ تو بڑے سوالات ہیں، تو آپ بتائیں نا پھر درخت کیسے آ کے لگائے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی امت سے کہنا جہاں بھی ہو سبحان اللہ کہہ دیا کرے، جنت میں درخت لگا دیا جائے۔ تو ابھی بھی کو منہ میں گٹکا رکھ کے بیٹھے تو مقدر ہے سوچ کے بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور آج کے دن تو سبحان اللہ زیادہ کہنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی سنیے کیوں، ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جنت میں درخت لگ جائے، اور دوسرا اللہ نے جب سبحان اللہ کی اسرا کہہ کر مصطفیٰ کے سفر معراج کو بیان کیا نا، تو جب اللہ نے سبحان اللہ فرمایا تو ہم کیوں نہ فرمائے جا رہے ہیں؟ اللہ نے سبحان سے کلام کیا تو ہم بھی سبحان سے ہی کریں گے۔ اب سمجھ آئے؟ اب اگر سمجھ آ گئی تو آؤ ذرا محبوب کریم علیہ السلام کے دو پیغام ان کو یاد رکھنا۔ اچھا ایک روایت میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ جو بندہ ولا حول ولا قوت پڑھے نا اس کے نام کا درخت بھی جنت میں لگ جاتا ہے۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور ساتھ سبحان اللہ کہے اس کے نام کا درخت بھی جنت میں لگ جاتا ہے۔ یہ میں دیانتاً بتا رہا ہوں تاکہ ساری بات کھل جائے آپ کے ساتھ۔ یہ پیغام تھے۔ اچھا اس کے بعد آپ آئے چھٹے آسمان پر، ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم سے ہوگی موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا حضور جا رہے ہیں واپس؟ جی ہاں۔ تو فرمایا کیا تحفہ ملا ہے؟ یہ بڑی خاص بات، آپ نے بتا دیا کہ 50 نمازیں، اور یہ آپ کو لطف آئے گا بات سن کے، اس رات صرف 50 نمازیں نہیں تھیں، 6 ماہ کے روزے بھی تھے، اور دوسری چیز یہ تھی کہ
پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ جب کپڑا ناپاک ہو جائے نا تو اسے کاٹنا پڑے گا، باقی پاک ہے، وہ دھلنے سے پاک نہیں ہوگا یا جلانا پڑے گا بس۔ لیکن امت مصطفیٰ کو اس رات یہ اعزاز عطا کیا گیا، فرمایا تم دھو لو گے تو ہم کپڑا بھی پاک فرما دیں گے۔ اس رات یہ اعزاز ملا ہے، سمجھا؟ اچھا، اسی رات کا ایک اعزاز یہ بھی ہے، فرمایا حبیب آپ کی امت کے لیے خاص تحفہ ہے کہ جب یہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو ہم ثواب دے دیں گے۔ انہوں نے دل میں سوچا ہے ہم مسجد بنائیں گے، پکی نیت ہے، تو فرمایا ہم ایک مسجد بنانے کا ثواب دے دیں گے، اور اگر یہ مسجد بنا ڈالیں تو فرمایا 10 مسجدیں بنانے کا ثواب عطا فرمایا۔ کوئی بھی نیکی ہے، اگر نیت کریں گے تو ایک ثواب، اگر کر ڈالیں گے تو 10 گنا۔ یہ بات سن کے آپ نے تو سبحان اللہ کہی ہے، لیکن میرے نبی رونے لگ پڑے تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب روتے کیوں ہو؟ فرمایا باری تعالیٰ میرا امتی اگر نیکی کا ارادہ کرے تو تو ثواب دے گا، اور کر ڈالے تو 10 گنا۔ اگر کوئی میرا امتی گناہ کا ارادہ کرے، دیکھو ہماری کتنی فکر ہے یار، تو کہا اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے، اللہ رب العزت نے جو وہاں پر ارشاد فرمایا نا اپنی رحمت سے، اب ذرا دیکھنا کس کے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے اسے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب اگر کوئی آپ کا امتی گناہ کے بارے میں سوچے گا، ارادہ کرے گا، جتنا مرضی پکا ارادہ کرے، اس فرشتے کو حکم نہیں ہے کہ وہ لکھ جائے، نہیں لکھ سکتا۔ اور اگر آپ کا کوئی امتی گناہ کر بیٹھے تو ایک ہی گناہ لکھنے دوں گا، اور وہ بھی پکا پکا نہیں، آخری سانس میں بھی آپ کا امتی توبہ کر لے جا تو میں پھر گناہ مٹا دوں گا۔ یا سبحان اللہ، یہ ٹھیک ہے، یہ کتنا بڑا احساس ہے۔ اگر یہ سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہو، دل ہو، اور یہ سینے میں مدینہ ہو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار گناہ کرے تو پکا پکا نہیں لکھا جاتا، اور ایک کرے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی آخری سانسوں تک۔ فرمایا اگر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہم ذکر سن رہے ہیں معراج کا، تو پھر ہمیں بولنا تو چاہیے نا۔ دوستان مکرم، اس واسطے یہ محبوب کو اس رات اعزاز دیا گیا امت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے بتایا یہ چیزیں ملی ہیں، بالخصوص نماز کے بارے میں فرمایا واپس اللہ کی بارگاہ میں جائیے۔ کیوں؟ فرمایا میری امت میں آزما چکا ہوں، وہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ کی امت کو 50 ملی، وہ تو بعد میں آئے، وہ کیسے پڑھیں گے؟ حضور موقع ہے، ابھی واپس جائیے، تو ذرا ان میں تخفیف کروائیے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ ادھر دیکھیے، یہاں پر کسی کی نبض بھڑک سکتی ہے۔ مولانا صاحب تم تو کہتے ہو کہ نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، تو اگر نبی ہمارے کو علم غیب تھا تو موسیٰ نے کیوں یاد کروایا علیہ السلام؟ ہمارے نبی کو نہیں پتا تھا؟ جیتا بندہ بولے، جیتا بندہ، ابو کو نہیں پتا تھا؟ تب یہاں تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے حضور کو تو نہیں پتا۔ میں نے کہا اچھا حضور کو نہیں پتا تو حضرت موسیٰ کو تو پتا تھا نا، تو چلو حضرت موسیٰ کر کے مان جاؤ وہاں چوک پر۔ میں نے کہا چلو اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں تاکہ تیری بولتی بند ہو جائے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا یار اللہ کو پتا تھا نا کہ میں نے 5 ہی دینی ہے۔ کہتا ہے ہاں، تو اللہ نے 50 دی کیوں تھی؟ ایسا جاگو تو صحیح رہا، اللہ نے 50 دی کیوں؟ کہتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا پتا رکھا کر، تب ہی تو سنی بنے گا۔ اب کہتا مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں۔ میں نے کہا سن، حضرت عطار کا مرید بتاتا ہے۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بات حضرت ابراہیم بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ پیچھے چلے، حضرت موسیٰ نے کیوں کہا؟ اس میں حکمت اب سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا یا اللہ اپنا دیدار کروا، فرمایا تو نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی؟ وہ کرنا تھا حبیب کریم علیہ السلام نے۔ اب میرے حبیب جب معراج کر کے آ رہے تھے نا،
تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہوا تھا کہ میں نے دیدار کرنا ہے، اب فرمایا دیدار تو کر نہیں سکتا۔ آواز کمزوروں والی ہوگی، جوانوں والی نہیں ہے، جلدی پکڑا بیٹا۔ دیدار تو ہے موسیٰ، تو میرا بلا حجاب کر نہیں سکتا، تو اب کیا کر؟ فرمایا راستے میں بیٹھ جانا، جب میرا حبیب میرا دیدار کر کے آئے تو پھر ان کا دیدار کر لے۔ اس سے بھی ایک لطیف بات سنیے، پتہ ہے نبی پاک کتنی مرتبہ بار بار گئے تھے؟ 9 مرتبہ۔ تو یہ 9 مرتبہ ہی حضرت موسیٰ کو کیوں ملتے تھے؟ سننے والی ہے، اب اگر سمجھ آئے تو بولنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 9 مرتبہ کہا تھا باری تعالیٰ دیدار کروا دے، 9 مرتبہ، اس لیے 9 مرتبہ حبیب کو دکھلایا۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو نبیوں کی دعائیں نہیں قبول کرتا، فرمایا کرتا ہے، لیکن جتنا جس کا حصہ ہو اتنا ہی کرتا ہے۔ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، آپ سمجھ آئیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے حضور پھر جائیے 5 معاف ہو گئی، پھر جائیے 5، پھر جائیے 5۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنا کام کر رہے تھے، اللہ نے ان کے لیے سبب ہی بنایا تھا۔ ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہو، پر جو آنکھیں ہمیں دیکھ کے آئیں پھر انہیں دیکھ لیں، یہی کام ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب یہاں پر ایک اور بات بڑی سمجھنے والی ہے، یہ دیدار حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں ہوا اور ہمارے حبیب کو کیوں ہوا؟ ایک سوال ہے نا، اب سنیے اس کا جواب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار کہا نا، اللہ رب العزت نے باصوفیاء اور مفسرین نے یہ لکھا ہے، فرمایا ہے موسیٰ میں رب ہو کر تم سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، ذرا جواب تو دے۔ تو کہا باری تعالیٰ بس تیری توفیق سے ہی میں جواب، ہاں جو جواب تجھے پتا ہو جواب دے دے۔ جی میرے رب ارشاد فرمایا یتیم کا حق مارنا چاہیے۔ کئی پہنچے کئی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، یتیم کا حق مارنا چاہیے؟ کہا نہیں، یتیم کا حق تو بالکل نہیں مارنا چاہیے، اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا پھر آئندہ سے دیدار کا تقاضا نہ کرنا، کیونکہ یہ دیدار عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد مصطفیٰ کا کرتا ہے۔ توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، یہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا کہ اب دیدار کا تقاضا نہ کرنا، یہ حضور کے لیے جو کہ یتیم پیدا ہوں گے، در یتیم، مانا حضرت صرف یتیم نہیں کہتے تھے، در یتیم کہتے، سمجھ آئی؟ کیسے کمال والی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو یار، باپ کو حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے چند ماہ پہلے ہی اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، 6 سال یا 5 سال کی عمر کی والدہ کو بھی بلا لیا۔ کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کوئی کسی کو سنبھالتا ہے، کوئی کسی کو سنبھالتا ہے، میرا محبوب وہ ہے جسے رب سنبھالتا ہے۔ یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، اس سے بھی اگلی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ابن ماجہ میں بھی ہے، پھر بعد میں ساری بات کو کھول کے بیان کیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد، فرمایا خلیل ہونا یہ اعزاز ابراہیم علیہ السلام کو دیا، کلیم ہونا یہ اعزاز موسیٰ کو دیا، اور فرمایا دیدار کروانے والا اعزاز ہمیں محمد کو عطا فرمایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واپسی کے کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہنچے۔ یہاں یہ 2-4 مسائل تھے جن کو ڈسکس کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کو بتایا۔ اب ذرا آگے تشریف لائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کا کام ہو گیا، اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ جب آپ یہاں پہنچے نا، آپ نے حضرت ام ہانی کو بتایا۔ پتہ ہے ام ہانی کون ہے؟ حضرت مولا علی کی سکی بہن ہے، سکی بہن۔ آپ سے کہا کہ اللہ رب العزت نے آج مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا، تو انہوں نے نا آپ کا پلو پکڑ لیا،
حضور یہ کسی کو نہ بتانا، یہ تو پہلے ہی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو اب یہ کیسے کیا کریں گے؟ فرمایا یہ تو مجھ سے وعدہ لیا گیا ہے کہ بتانا ہے، اور بتاؤں کیوں نہ، سارے نظارے دیکھیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں وادی ذی طویٰ میں پہنچا نا واپسی پر، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے کہا حضور یہ سارا واقعہ آپ نے اپنی قوم کو بتانا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا میری قوم کے تو کئی لوگ نہیں مانیں گے۔ فرمایا کوئی بھی نہ مانے، جب ابو بکر مان جائے گا تو مزہ ہی آ جائے گا، جب حضرت ابو بکر مان جائیں گے مزہ ہی آ جائے گا۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آدم کا رتبہ ان کے سامنے آ گیا نا کہ آپ نے آتے ہی نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق فرما دی تھی۔ بولو یار سبحان اللہ، میں کیا کہوں، یہاں تک بات نہیں ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے اور میں چاہوں گا کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں، اور وہ کیسے ہے سنیے گا ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بیٹے آپ بیٹھ جائیں، بیٹے تسلی رکھیں، یہ کر لیتا ہے، آپ تقریر سنیں، میں بڑی دور سے آپ کو سبق سنانے آیا ہوں، بولے گا سبحان۔ ادھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ام ہانی کو کہا نا، انہوں نے کہا جی آپ نے کسی کو نہیں بتانا، آپ کہتے ہیں مجھ سے وعدہ لیا گیا میں نے تو بتانا ہے۔ آپ صبح سویرے ویسے ہی اٹھے، مسجد حرام شریف میں آ گئے جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا بیدار مغزی کا ثبوت دینا، کراچی تو ویسے ہی غوث پاک کے غلاموں کی زمین ہے، یہ تو ویسے ہی اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی زمین ہے، یہ تو ایک ایک بندے کا میرا جی چاہتا ہے تمہارا ماتھا چومو جتنا تم اللہ کی ولی سے پیار کرتے ہیں، ایسے خوش نصیب لوگ ہو تم، تمہارے دل بھی روشن، ماتھے بھی روشن، آنکھیں بھی روشن، اور بالخصوص اس محفل میں آنے والا وہ تو روشن ہی روشن۔ سنیے گا آپ نا خانہ کعبہ میں آ کے بیٹھے نا، یوں ٹیک لگا کے آپ بیٹھے، اتفاق ایسا ہوا ابو جہل پہلے کبھی بھی ٹائم سے نہیں اٹھتا تھا، اب کئیوں کو سمجھ آ گئی کہ اچھا ابو جہل ہے جو ٹائم سے نہیں اٹھتا۔ چلو میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا، مسئلہ ہی نہ خراب ہو جائے، ہماری قوم کی چڑیا سے بھی چھوٹے دل ہے نا۔ اچھا وہ نا بڑا لیٹ سوتا تھا اور پی کے سوتا تھا اور ٹوٹ ہوا رہتا تھا، اس دن اللہ تعالیٰ نے نا اس کی نیند کو ہٹا دی، صبح ادھر سے حضور آ کے بیٹھے، ادھر سے وہ اٹھا، خانے کعبے کے قریب سے گزر لگ رہا تو یوں ایسے کر کے دیکھا اس نے، آقا نظر آیا۔ اچھا حضور نے جب دیکھا نا ابو جہل کو، حضور مسکرا پڑے، حضور مسکرا، اور جب مسکرائے نا، اب یہ بات میری توجہ سے سنیں کہ پھر آپ کو لطف آئے گا، آپ جب مسکرائے نا اسے دیکھ کر تو آگے سے اس کے منہ سے نکلا آج کوئی نئی خبر ہے؟ اب میں آہستہ بولوں گا اور دیکھوں گا عاشق کیسے بولتے ہیں، اور حضور نے فرمایا جلدی آ، آج ہی تو خبر ہے، جلدی آ۔ بھاگتا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا آج والی رات۔ کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہاں سے بیت المقدس، وہاں سے ساتواں آسمان، وہاں سے سدرہ، وہاں سے جنت، وہاں سے رحمت ملا، کر کے آیا جنت کو۔ فرمایا اٹھا لو یار، 3 سال بندے رہ گئے جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، باقی بھی اٹھاؤ گا۔ اچھا اللہ کو برکت دے۔ اچھا یہ بات کدو ختم ہو گیا، یہ تو بات ماننے والی نہیں۔ فرمایا تو مان نہ مان ہو گیا، اتنی بات سنی وہ بھاگ نکلا، اس کا دروازہ، اس کا سب کے دروازے کھٹکھٹائے، وہ کیا کیا ہے؟ اب سبھی تو پی کے سوئے ہوئے تھے، قرآن سیٹ والے میرا ساتھ ہے، وہ سبھی جب اٹھے نا کہنے کہ کیا ہے؟ اس نے کہا باہر نکلو، قسم ہو گیا
اب سبھی ویسے منہ اٹھا کے آ گیا. کیا غضب ہوا؟ کہنے لگا مسلمانوں کے نبی نے نئی بات کر دی ہے. پہلے تو کہتے تھے صرف وحی آتی ہے, آج کہتے ہیں یہاں سے بیت المقدس, وہاں سے ساتواں آسمان, وہاں سے سدرہ, وہاں سے عرش, وہاں سے جنت, وہاں سے رب کو دیکھ کے آیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ تو کہتا ہو گیا, اب کیا کیا جائے؟ ابو جان سے کہنے لگے وہ کہاں تھے؟ خانے کعبے میں. کون تھا؟ اکیلے. کہنے لگے جلدی کرو ابو بکر کے پاس چلے. بات پھر وہیں آ گئی. کیوں؟ کہتے ہیں یہ بات ابو بکر صدیق کبھی بھی نہیں مانے گا, اور جب نہیں مانے گا تو یہ نبی کو چھوڑ دے گا, اور جب ابو بکر نے چھوڑ دیا تو کام بند ہو جائے گا. کافر اس لیے ابو بکر کو بھوکتے ہیں, انہیں پتا ہے ابو بکر ہے تو سارا کچھ ہے. اب یہاں سے بڑی خاص بات ہے, کافروں کو بھی پتا ہے ابو بکر ہے, سب کچھ ہے. لوگ اس کا پتہ نہیں کیا مانا, کیا مفہوم موڑ توڑ کے بیان کریں گے. اس وقت کافروں کو پتا تھا کہ سب سے بڑی خدمت صدیق اکبر کی نبی کے ساتھ ہے. جب یہ چھوڑ دے گا تو کام بند ہو جائے گا سارا. میں نے کہا کوئی سمجھ نہیں آئی صدیق اکبر نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں. اور کہا صدیق اکبر اگر پیچھے ہو جائے گا تو مسئلہ کب کا ہی ختم ہو جائے گا. اچھا سارے بھاگ کیا, صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹایا. آپ جب باہر نکلے نا تو آپ نے کہا تم کدھر آ گئے ہو؟ ایک سے ایک بڑھ کے جاہل, سارے میرے دروازے میں کھڑے ہو. تمہیں کیا ہوا ہے؟ غضب ہو گیا. غضب کیا غضب ہوا ہے؟ کہتے میں نے ایک مسئلہ بتا. پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات اس خانے کعبے شہر سے میں گیا ہوں بیت المقدس, مان جائیں گے؟ اور میں نہیں مانے گا. اب آپ چپ اس لیے بیٹھے کہ شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں, یا آپ سنیں گے تو آپ کو شاید بعد میں زیادہ لطف آئے. آپ نے کہا نہیں مانیں گے. ایک دوسرے کو کہنے لگا بھئی بات بن گئی ہے, بس لوہا گرم ہے, بس ضرب لگاؤ ابھی کام ہو جائے گا. کہنے لگے تیرے نبی نے یہ کہہ دیا ہے. فرمایا لیکن قالہ لو صدقوا, اگر انہوں نے کہہ دیا تو میں مان گیا. تو وہ کہنے لگے ابھی تو کہتا تھا کہ اگر کوئی کہے تو میں نہیں مانوں گا. فرمایا تم تو کوئی کی بات کرتے تھے, میرا حبیب کوئی تو نہیں, میرے حبیب تو اللہ کے نبی ہیں. تو ایک جاہل بولا ابو جہل کے ساتھ والا, کہتا تم پوچھ تو لیتے, تسلی تو کر لیتے. فرمایا بھائی جاہل ہو, تسلی میں کیسے کروں؟ یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ جہاں سے وہاں گئے اور آ گئے, چھوٹی سی بات ہے. وہ میں تو اس سے بھی بڑی باتیں مان گیا. میں نے جنت نہیں دیکھی, دوزخ نہیں دیکھی, فرشتے نہیں دیکھے, اللہ کو نہیں دیکھا. ان کے کہنے پہ جب مان گیا تو یہ چھوٹی سی بات میں نہیں مان سکتا. وہ سارے وہاں سے کھائے وہ خاسر گئے. اور بعض علماء کہتے ہیں اسی دن حضرت ابو بکر کا نام صدیق پڑا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہائے. لیکن آگے آئیے, ابو جہل اینڈ کمپنی بڑی پریشان, یہ کیسے ہو گیا؟ چلے بھی گئے, آ بھی گئے. آپ بھی میری طرف دیکھیں تھے کہ آپ کو سمجھاؤں ایک مسئلہ. بس اوقات ذہن میں آ جاتا ہے یار, ایک مہینہ جانے کا, ایک مہینہ آنے کا. آئمہ مفسرین کرام نے اس کو لکھا ہے. تو جب اتنا لمبا سفر جانے کا ہے, آنے کا 2 ماہ ہے, تو بندہ ایک رات میں کیسے چلا گیا اور آ گیا؟ فرانسی تمہارے ساتھ دی تاکہ بات سمجھا, کیسے چلا گیا اور کیسے آ گیا؟ حضرت کہتی کہ سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا یہاں سمجھ ہوتی نا تو مسئلہ سمجھ آتا, یہاں تو ہے ہی خاک. کہتا پھر تم سمجھاؤ. میں نے کہا اٹھاؤ قرآن, سورہ نمل 19واں پارہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس آ رہی ہے, اس کا تخت اٹھا کے لے کے آؤ. 2 مہینے کا سفر جانے کا تھا, 2 آنے کا, 4 مہینے کا تھا. کر ابھی لے کے آؤ. کون لائے گا؟ بیچ میں سے ایک عفریت جن بولا. کہتا میں لے کے آؤں گا جتنی دیر تمہاری محفل ہوتی ہے. علماء لکھا ہے 4 گھنٹے یا 4 ساعتیں. اس نے کہا 4 گھنٹوں میں لے آؤں گا. بھائی 4 گھنٹوں میں بھی اگر وہ 4 مہینے کا سفر طے کرتا نا تو کمال تو ہے نا کہ اتنی سپیڈ اس جن کی. لیکن حضرت سلیمان پہ صدقے جاؤں. آپ نے فرمایا تیری سپیڈ تھوڑی ہے, مجھے اس سے تیز چاہیے. یہ قرآن ہے.
اچھا تو کون ہے؟ بیچ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جو آپ کا امتی تھا، سادہ ولی تھا، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ، جاگنے والے۔ اس نے کہا حضرت میں لے آتا ہوں۔ بلقیس 3 میل کے فاصلے پر تھی، تو کہا بتا کتنی دیر میں لائے گا؟ کراچی کے بیدار مغز لوگوں اور فیضان اتار میں آنے والوں جاگ کے بیٹھنا ہے۔ وہ کہنے لگا کتنی دیر؟ جی ہاں۔ فرمایا آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے جن کے ہاتھ اٹھے سلامت رہے، جنہوں نہیں اٹھائے گا جاگنا۔ میں 4 مہینے کا فاصلہ ہے، نبی نہیں، نبی کا امتی ہے، وہ تخت لے آیا آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے۔ اگر سلیمان کے غلام میں اتنی طاقت ہے تو سلیمان کے امام میں کتنی طاقت ہوگی؟ بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی آپ کو؟ مزہ آ رہا ہے؟ ابھی چلیے، یہ جو کسی کے ذہن میں آئے اللہ کو برکت عطا فرمائے، جیتے رہیے میرے بھائی گرامی کا نظر۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کہا جب حضور کے کسی نبی کا امتی اتنا کمال رکھ سکتا ہے تو سارے نبیوں کا امام کمال نہیں ہو سکتا؟ خدا کے لیے سمجھو، قرآن کے زاویے میں ہی واقع معراج کو دیکھو، مسئلہ تو حل ہوتا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی نا تو میں چاہتا ہوں ذرا اس کو تھوڑا سا اور آگے بات کو لے کے چلو۔ نبی پاک علیہ السلام جب آپ نے کہہ دیا نا وہ کافروں کی تو نیندیں حرام ہو گئی۔ اچھا اگر آپ جاگے تو ایک لطیف نکتے کی طرف اشارہ کر دوں۔ معراج جب بھی آتا ہے نا کوئی خوش ہو کے جاگتے ہیں، کوئی تڑپ تڑپ کے جاگتے ہیں۔ سنی آج خوش بیٹھے ہیں، کوئی تڑپ بھی رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ 1400 سال پیچھے چلے جاؤ تب بھی یہی 2 ہی پارٹیاں تھی، خوشی والی تھی اور تڑپ نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب کئی چہرے تھے جو ابھی تک نہیں بولے پر ان کے چہرے پر بھی خوشی آ گئی۔ جاگیے۔ میں نے کہا یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ شجرے ملتے ہوتے۔ کافر بڑے پریشان، کیسے انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے۔ ان میں سے ایک تھا تو کافر، لیکن اس نے ان کو کہا یار ایسے نہیں، تم نے اگر جھوٹا ثابت کرنا ہے نا استغفر اللہ اس کی دلیل کے مطابق تو کہتا ہے یار تمہیں چاہیے کہ کوئی ایسی بات کرو نا کہ سب کے ذہن میں بھی آئے، ورنہ تمہاری کوئی نہیں مانے گا۔ ان کا کیا؟ کہتا دیکھو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اس نبی نے کبھی بھی مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی، نہ گئے، کہا بالکل۔ تو کہتے ہیں وہ بندے تلاش کرو جنہوں نے مسجد دیکھی ہوئی ہے، ان سے پوچھو کہ مسجد کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، وہ سوال کریں۔ اگر یہ نبی جواب دے جائے گا تو سچا، جب گیا نہیں تو جواب کیسے دے گا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی ایسے کرو کہ بندے تلاش کر کے لاؤ۔ وہ جناب 2-4 بندے تلاش کر کے لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ کہہ رہا؟ فرمایا کیا آپ نے جو کہا کہ